بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی یا حبیب اللہ۔ اسلام میں گناہ کی سزا، گناہ کئی قسم کا ہوتا ہے اور اس کی سزا بھی کئی قسم کی ہوتی ہے۔ ایک گناہ ہے غداری کا، رب کے ساتھ غداری کرے گا، جیسے اس کا شریک ٹھہرائے گا، تو اس گناہ کی بھی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے باقی گناہ میں معاف کروں یا نہ کروں میری مرضی، لیکن جو شریک ٹھہرانے کا گناہ ہے وہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے محبوب کے ساتھ غداری کرے گا، اس کی ختم نبوت میں، اس کی ناموس رسالت میں، اس کے فرمان میں اسے بھی معاف نہیں کروں گا، چاہے وہ جتنی مرضی نیکی کریں، ناموس رسالت کی غداری کرے یا ختم نبوت کی غداری کرے، اس کو بھی معافی نہیں ملے گی۔ اور جو گناہ ہے جیسے نماز ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فرض کی گئی ہے نماز نہیں پڑھتا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا۔ اللہ کی مرضی، معاف کرے یا پکڑ لے، وہ اس کی حکم عدولی کر رہا ہوتا ہے بندہ۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ نماز پڑھو تو وہ نماز نہیں پڑھتا، تو یہ گناہ اللہ اور اس بندے کے درمیان ہے، اللہ اسے معاف کرے یا نہ کرے۔ اور جیسے روزہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے روزہ رکھے یا نہ رکھے، وہ اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہ زکوٰۃ اس کے حق پر بنتی ہے، اس پر بنتی ہے زکوٰۃ دینا، تو نہیں دیتا اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے، وہ نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ اسے سزا دے گا، پکڑے گا۔ تو گناہوں کی یہ قسمیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول اور اس کے ولیوں اور اس کے نبیوں اور اس کے صحابہ کرام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکے سچے غلام جو ان پر مر مٹے ہیں، شہادتیں حاصل کی ہیں، ان پہ کوئی بات نہ کریں، ان کا گناہ نہ لیں۔ باقی دنیا میں رہتے ہوئے جو چھوٹے موٹے گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، خدا را جان بوجھ کر کوئی گناہ نہ کریں اور اللہ کی حدیں کراس نہ کریں۔ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے اس سے بچیں، شراب ہے، زنا ہے، سود ہے، اور جتنے بھی اس طرح کے معاملات ہیں، جھوٹ ہے، فریب ہے، منافقت ہے، اس طرح کے گناہوں سے بچیں جو اللہ تعالیٰ نے حد لگا رکھی ہے کہ اس کے پار نہیں جانا، تو بچیں، اس حد سے بچیں، اس حد سے اندر ہی رہیں، اس حد کو کراس نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو حد کراس کرتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے، حد سے بڑھنے والے لوگ ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ تو اسی طرح گناہ ہے، گناہ سے بچنا چاہیے۔ ہر وہ گناہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ناپسند کیا ہو وہ گناہ ہے، تو ان کی ناپسند سے بچیں۔ جن کو اللہ اور اس کے رسول نے ناپسند کیا ہے وہ ایسا ہے کہ اس کو کرنے والا گناہ گار ہے۔ تو اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے بھی دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنی رضا، اپنے رسول کی رضا کے مطابق چلنے والا بنا۔
اپنی رضا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس طرح ہر نماز کے ساتھ ہر وقت یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسے تو راضی ہو جا۔ تو میرے بھائیو، گناہوں سے بچنا ہی جنت کا ذریعہ ہے۔ گناہوں سے بچیں گے تو ہم جنت کے ولی وارث بنیں گے۔ تو یہ کتابیں، قرآن، احادیث، یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم ہیں، ہم اس کو فالو کریں، پڑھیں اور اس پہ عمل کریں، گناہوں سے بچیں اور نیکی کے کاموں میں شمولیت کریں، اختیار کریں۔ تو اسی طرح جو گناہ گار ہے اس کی تو خیر ہے، جو غدار ہے، غدار کے ساتھ کھڑا ہونے والا بھی غدار ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو بھونکنے والے کے ساتھ کھڑا ہونے والا بھی ایسا ہے کہ وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کو بھونک رہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بہنوں، ہمیں ہر گناہ سے بچنا ہے۔ کسی گناہ کو آپ نے چھوٹا نہیں سمجھنا کہ یہ تھوڑا سا گناہ کر لیتا ہوں، یہ اس کا حق کھا لیتا ہوں، اس کی چوری کر لیتا ہوں، اس کی چغلی کر لیتا ہوں، اس کو ایسے کافی گناہ ہیں جن کو لوگ چھوٹا سمجھتے ہیں، بالکل چھوٹا سا سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اپنا سودا بیچنے کے لیے، اپنے آپ کو کسی کے غصے سے بچانے کے لیے جھوٹ بولنا، یہ ہر چھوٹا چھوٹا گناہ بندے کو کفر تک لے جاتا ہے جب اس کو بندہ چھوڑتا نہیں ہے۔ تو اللہ کا خوف رکھیں، ہر گناہ سے بچیں، کیونکہ ہر گناہ کی سزا ملے گی۔ وہ اللہ کی مرضی کسی کو معاف کر دے یا نہ کرے، اس کی مرضی ہے، لیکن ہر گناہ کی سزا ہے۔ کسی کو ان کے گناہوں کی دنیا میں سزا ملے گی اور کسی کو آخرت میں ان کے گناہوں کی سزا ملے گی۔ تو خدارا ہم نے گناہوں سے بچنا ہے، ہم نے گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں کی سزائیں نہیں لینی، ہم نے گناہوں سے بچنا ہے، نیکیاں کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے اور جنت حاصل کرنی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں قرب حاصل کرنا ہے۔ تو اللہ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور آپ کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم پر اپنا کرم، فضل اور رحم کر دے۔ اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں نیک بنا دے۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب کے صدقے 5 وقت کا نمازی بنا دے، اپنا کرم، فضل اور رحم کر دے، اپنا کرم، فضل اور رحم کر دے۔ صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔